بہرحال ہمیں دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، مگر یہ ضرور یاد رہے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور داخل جہنم ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام اسباب کے تدارک اور رد پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ شیطان کی باتوں میں آ کر توبہ میں دیر کرنا ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں۔ لہذا میں چاہیے کہ بغیر وقت ضائع کیے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اسی میں ہی عافیت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کے معاملے میں تاخیر کے اسباب رد کرتے ہوئے بیان کردہ فضائل پانے کا ہمارا ذہن تو بنا ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے لیے چند شرائط پر عمل کرنا لازم ہے جن کے سبب ہماری توبۃ النصوح یعنی سچی اور پکی توبہ ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورۃ التحریم کی 8ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توبۃ النصوح یعنی سچی اور پکی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ قلبی ندامت یعنی اس گناہ پر دل سے نادم ہونا، چنانچہ اگر کوئی اپنے گناہ پر دل سے نادم نہ ہو تو اس کی توبہ درست نہیں۔ حدیث پاک میں ندامت و شرمندگی توبہ ہے۔ دوسری شرط زبانی استغفار یعنی دل میں شرم و ندامت کے ساتھ ساتھ زبان سے توبہ و استغفار بھی کرے، ورنہ صرف زبانی استغفار اس کی توبہ کے لیے کافی نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبانی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ جاری رکھنے والا ایسا ہے گویا وہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تیسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، مضبوط ارادہ۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ قبول کرنے کے لیے اس وقت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں سفارش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تمام آسمانوں کے فرشتے اس کے بارے میں سفارش کریں تو جب تک اس کے دل میں گناہ کی لذت باقی رہے گی میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، گناہوں کی 2 قسمیں، ایک وہ جس کا تعلق حقوق اللہ عز و جل سے، مثلا نماز، روزے قضا کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا وغیرہ، اور دوسری قسم وہ جس کا تعلق حقوق العباد سے، مثلا کسی کو قتل کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ تو جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ عز و جل سے ہے اس کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں، زبانی استغفار، قلبی ندامت، اور تیسری شرط دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ جس نے ان شرائط پر عمل کر لیا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی وقت بخش دیتا ہے، مگر یہ کہ اس کے ذمے فرائض ہوں کہ جب تک ان فرائض کی قضا نہ کرے گا اس کی توبہ اسے فائدہ نہ دے گی، اور اس پر لازم ہے کہ ان فرائض کی قضا کے ساتھ ساتھ اس تاخیر پر نادم و شرمسار ہو اور استغفار کرے، توبہ کرے۔ مثلا کوئی بے نمازی یہ نیت کرتا ہے کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا، جیسے آج سے میں نماز پڑھوں گا اور توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی نماز ترک نہیں کروں گا، تو یہاں اس نے ایک تو یہ ارادہ کیا کہ آئندہ میں نماز ترک کرنے کا گناہ نہیں کروں گا، یعنی آئندہ نماز پڑھوں گا، یعنی آئندہ نماز ترک نہ کرنے کا گناہ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا اس نے قلبی ندامت کے ساتھ توبہ بھی کرتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ بقیہ جو اس کی نمازیں باقی ہیں، کہ جو اس نے نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا بھی شروع کر دے، کہ گزشتہ نمازیں جو چھوڑی ہیں اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہے، کہ جب تک یہ ان کی قضا نہیں کرے گا اس کا گناہ اس کے سر پر رہے گا، تو لہذا اسے چاہیے کہ وہ گزشتہ قضا نمازیں بھی پڑھے اور استغفار بھی کرے۔ قضا عمری کی صحیح معلومات کے لیے میرے باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالہ قضا عمری کا طریقہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس بارے میں یہ مفید رہے گا۔ بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ قضا عمری کا طریقہ لینے کے بجائے اگر آپ نماز کے احکام کتاب لے لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں نماز کی تمام شرطوں کا بھی بیان ہے اور اس میں قضا عمری کا طریقہ بھی ہے، دوسرا فیضان جمعہ بھی ہے، فیضان اذان بھی ہے، نماز عید کا طریقہ بھی ہے۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ایک کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، اسلامی بہنوں کے لیے اس بارے میں کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فقہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی دو قسمیں، ایک وہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے اور دوسرا وہ جس کا تعلق حقوق العباد سے۔ تو حقوق اللہ کا تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، اب رہا حقوق العباد۔ تو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ صاحب معاملہ یعنی جس کا حق تلف کیا ہے اس کو راضی نہ کرنے تک اس کی توبہ ناکافی ہے۔ یعنی اگر زید نے بکر کو بلا وجہ شرعی تھپڑ مارا تب زید پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بکر سے اس گناہ کی معافی مانگے، یعنی بکر کی جو اس نے دل آزاری کی، بکر پر جو اس نے ظلم کیا، بکر کو جو اس نے تکلیف دی، اس کی یہ اس سے معافی مانگے۔ جب تک یہ اس سے معافی نہیں مانگتا اس وقت تک اس کی توبہ نامقبول ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں جیسا کہ میں نے کہا کہ بکر کو بلا وجہ شرعی تھپڑ مارنا یہ ظلم ہے، لہذا سن لیجئے کہ کسی کو گور کر دیکھنا، یعنی اس طرح گور کے دیکھنا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو، اس طرح دیکھنا بھی علماء نے ظلم میں شامل کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اگر آپ نے تلوار سے کسی کی گردن کاٹی یا آپ نے کسی کو گولی ماری یا کسی پر کلاشنکوف کا برش چلایا تو یہی ظلم ہے، یا آپ نے کسی کی گاڑی نظر آتش کر دی کہ یہی ظلم ہے، یہی نہیں، بلکہ اگر آپ نے کسی کو
گور کر دیکھا اس طرح کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، بلا وجہ شرعی کسی کو گور کر دیکھا کہ اس طرح اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس کے دل میں ہیبت پیدا ہوئی، تو اس طرح دیکھنے کو بھی علماء نے ظلم میں شمار کیا ہے۔ اگر کسی نے یہ گناہ کیا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ اور یہ بھی سن لیجئے